الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، سن ہجری 1447 پورا ہو کر سن ہجری 1448 شروع ہو چکا. محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے. اسلامی سال کی ابتدا اور شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے. محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کہا جاتا ہے. اسلامی مہینوں کی گنتی بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. ذی الحجہ پر سال پورا ہوا اور محرم سے نیا سال شروع ہوا. گویا کہ ہماری زندگی کے جتنے سال باقی تھے ان سالوں میں سے ایک سال کم ہو گئے. ایک سال ہم دنیا سے دور ہو کر آخرت کے قریب ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا کل کا دن، گزرنے والا کل، اور آج کا دن نیکی اور عبادات کے معاملے میں اگر دونوں برابر ہیں، کل کے مقابلے میں آج کے دن میں ایمان اور اعمال اور عبادات اور نیکی کے اعتبار سے کوئی اضافہ اور ترقی نہیں ہے، تو مسلمان غفلت میں ہے، دھوکے میں، خسارے میں، نقصان میں. گویا کہ کل کے مقابلے میں آج کا دن ہر اعتبار سے اضافے میں اور ترقی میں ہونا چاہیے. اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے مقابلے میں جب یہ کہا کہ کل کے مقابلے میں آج کا دن اگر برابر ہے تو نقصان میں ہے، تو سال کے اعتبار سے اگر سن ہجری 1447 کا جو ہمارا سال گزرا اور سن ہجری 1448 کا سال شروع ہوا، تو گزرنے والے سال کے مقابلے میں شروع ہونے والے سال کے اندر بھی ایمان اور اعمال اور عبادات کے اعتبار سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور جیسا وہ گزرا ایسا یہ بھی گزرے، تو پھر کتنی خسارے کی اور نقصان کی بات ہے. اس لیے ہمیں کچھ عزائم کرنے چاہیے، کچھ ارادے کرنے چاہیے. دنیا کے معاملے میں کوئی انسان گھاٹا اور نقصان کو پسند نہیں کرتا. اس معاملے میں ہم سب عقل مند ہیں. جب سال شروع ہوتا ہے اور دکان کا حساب لگاتے ہیں، کسان آدمی کھیتی کا حساب کرتا ہے اور اس میں کچھ کمی اور کھوٹ نظر آتی ہے تو فوراً اس کی تلافی کی شکل سوچی جاتی ہے کہ اس میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان اس معاملے میں اس طریقے سے سوچتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور ایمان
اور عبادات اور اعمال کے اعتبار سے بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سال گزشتہ کے مقابلے میں اس سال میں میرے ایمان میں، اعمال میں، عبادات میں، دینداری میں، اخلاق میں ہر اعتبار سے ترقی ہونی چاہیے۔ تو سمجھو ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ آئے دن ہم ہماری قبر کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج کا دن، عاشورہ کا دن، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ اگر دین اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کی بنیاد پر جان کی، مال کی، وقت کی جتنی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، ہم سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے دین کو بچائیں۔ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کا دن یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ للکار کر کے کہتا ہے کہ نواز رسول نے جان کو قربان کر دیا نانا کے دین کو اور اسلام کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے۔ تو بہرحال آج اتفاق سے جمعہ کا دن بھی ہے اور عاشورہ کا دن بھی ہے۔ عاشورہ کا دن کوئی تہوار نہیں ہے، ایک متبرک اور مقدس دن ہے۔ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی کے اندر 10 کی گنتی کو عشرتن کہتے ہیں، اور آج چونکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ ہے اس لیے یہ عاشورہ ہو گئے، جسے ہم رمضان میں کہتے ہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن۔ تو ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہہ سکتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب 10واں دن، باقی کچھ نہیں۔ عشرتن کا معنی 10، جیسے ہم ہفتہ بولتے ہیں، 7 دن کو ہفتہ کہتے ہیں، تو مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں اور 3 عشرے ہوتے ہیں، ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، گناہوں سے، رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کے دن کا یہی سبب ہے۔ باقی آج کے دن کا کوئی مخصوص عمل نہیں۔ ہاں، آج کے دن کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے بہت فضیلت رکھتے ہیں، اس میں خاص کر کے عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو محرم کی 10ویں تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور فرعون سمندر میں غرق ہوا۔ اس کے شکریہ میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ لوگوں سے بھی زیادہ مجھے تعلق حاصل ہے، مجھے محبت حاصل ہے، میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ عاشورے کے دن کا روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا، صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن چونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے اس لیے کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور یہ یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اگر ایک روزہ رکھیں تو ظاہر میں اس کی موافقت نظر آتی ہے،
کوئی تطبیق کی ایسی شکل ہونی چاہیے کہ یہودیوں سے مخالفت ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت آ جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ 9-10 کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے، 9-10 یا 10-11، تاکہ یہودیوں کے ساتھ موافقت لازم نہ ہو۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک عبادت کے معاملے میں بھی، حالانکہ روزہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ اس لیے حضور نے یہ تمنا کی تھی کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ وہ آئندہ سال یہ دن آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب عبادات کے معاملے میں مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا اور اس کو پسند نہیں فرمایا، تو زندگی کے دیگر شعبوں میں اور دیگر چیزوں میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کتنی خطرناک چیز ہوگی اور اس سے کتنا بچنا ہمارے لیے ضروری ہو۔ آج ہم دیکھیں ہمارے کھانوں میں، ہمارے پینوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے اخلاق میں یہودیت ٹپک رہی ہے۔ 2 جمعہ سے لباس کا موضوع چل رہا تھا، لباس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسا لباس پہننا جو کسی قوم کی مشابہت رکھتا ہو، جو کسی قوم کے ساتھ خاص ہو، ایسا لباس اگر کوئی مسلمان پہنتا ہے تو گویا کہ وہ اس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ اس لیے ایسا لباس پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جو کسی اور قوم کے ساتھ خاص ہو۔ اب ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ شرعی لباس کیا ہے، اسلامی لباس کیا ہے، کون سا لباس ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مشابہت کی ایک شکل یہ ہے کہ مرد کو حکم دیا گیا کہ اپنا پائجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھا جائے، مرد کے لیے حرام ہے کہ اپنا پائجامہ وہ ٹخنوں کے نیچے رکھے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کی سلوار اور اس کا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے ہونا چاہیے، عورت کا ٹخن چھپا ہوا ہونا چاہیے اور مرد کا کھلا ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، کتنے ایمان والے بھائی اور کتنے نوجوان ساتھی پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، یہ حرام درجے کا گناہ ہے، اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اگر تہجد پڑھ رہا ہے اور تہجد پڑھنے کی صورت میں بھی اس کا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ حرام درجے کی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ حالانکہ تہجد کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن وہ حرام کام کو کرتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ ایسا گناہ ہے کہ عبادت کے ساتھ بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اگر پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے تو اتنا مقدس عمل کرنے کے باوجود بھی حدیث کی روح سے اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لیے کہ وہ حرام درجے کی گناہ کے اندر ملوث ہے۔
اس کو میرے بھائیوں معمولی نہ سمجھے، اس سے توبہ ضروری ہے۔ بعض مسجدوں میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اپنا پائجامہ ٹخنوں کے اوپر کر لیجیے، تو میں کہتا ہوں کہ اس امام صاحب کی غلطی ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اپنا پائجامہ ٹخنوں کے اوپر کر لیجیے۔ اس سے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف نماز کے لیے، نماز کے لیے نہیں ہے، عام حالت کے اندر ہر حال میں پائجامہ کو ٹخنوں کے اوپر رکھنے کا حکم ہے، اور پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ جیسے بعض مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنا پائجامہ اوپر کرتا ہے، یعنی وہ یوں سمجھتا ہے کہ نماز کی حالت میں پائجامہ ٹخنوں کے نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے میں نماز کی حالت میں ضروری سمجھتا ہوں، ایسے ہی عام حالت کے اندر پوری زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر میرا پائجامہ ٹخنوں کے اوپر رہنا چاہیے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض مرتبہ تو اتنا لمبا پائجامہ ہوتا ہے کہ سمیٹنے کے بعد بھی ٹخنوں چھپا رہتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر چلتا ہے، باقاعدہ زمین کا گرد اس پائجامہ کو لگتا ہے، اور اسی حالت میں مسلمان نماز کے لیے آتا ہے۔ اب اتنی موٹی سی بات اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو پوری شریعت کے اوپر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آج کا عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ نواسہ رسول کی شہادت کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو للکار کر کے آج کا دن یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی حفاظت ہر مسلمان کی اول ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ پورا دن زندگی میں آ جائے اور اس کی فکر اور اس کی حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں۔ عاشورہ کا دن، نواسہ رسول کی شہادت آج کے دن ہوئی۔ بہرحال آج کا دن بڑا متبرک دن ہے۔ آج کے دن میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ میں مستقل اسی کے اوپر بولنے والا تھا، لیکن وقت پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے دن صرف استغفار اور توبہ کے فضائل اور امت کی کتنی ضرورت کی یہ چیز ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اس کو بیان